بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 43A سورۃ الکافرون آیات 4، 5 اور 6۔ اس سبق کے ختم تک ہم 200 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً 39,000 بار آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 آیتیں سیکھی، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا اور نہ میں، عابدون عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا لا اعبد ما تعبدون، اور اب ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ دونوں آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا تمہارے موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون، اور نہ میں عبادت کروں گا مستقبل میں تمہارے پچھلے معبودوں کی، ما عبدتم۔ دوسرا نقطہ یہ کہ میں تمہارے معبودوں کی نہ اب عبادت کرتا ہوں، لا اعبد، اور نہ مستقبل میں کروں گا، ولا انا عابد۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم سرکش و متکبر ہیں، بلکہ ہم کو حق کی پیروی کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہاں پھر تکرار نظر آتی ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ مختلف ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ تمہارے اپنے شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تمام مذاہب برابر اور یکساں ہیں، نہ ہی اس سے مراد ہے کہ ہم کو اسلام کے پیغام کی تبلیغ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دی؟ ہرگز نہیں۔ یہ آیت کفار قریش کی مصالحت کے پیشکش کے جواب میں نازل کی گئی۔ اس میں مشرکین سے کہا گیا کہ اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، لیکن میں حق کو چھوڑنے والا نہیں۔ قریش کے کافرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹیم کی شکل میں آئے۔ ہمیں بھی اسلام کو منظم طریقے سے پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور لوگوں تک بہترین طریقے سے بات کو پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور ان کو دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔